عزیزان گرامی، رمضان المبارک کے مقدس مہینے کی آمد ہے۔ بڑی امید ہے کہ انشاءاللہ بدوار کو ہم پہلا روزہ رکھیں گے، اللہ ہم سب کے نصیب میں فرمائے۔ رمضان المبارک کا مہینہ جو کہ ماہ مقدس ہے، مقدس مہینہ ہے، عزت اور عظمت والا مہینہ ہے، شان و شوکت والا مہینہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتاکم رمضان شہر مبارک، کہ رمضان تمہارے پاس آ رہا ہے، آ گیا ہے، شہر مبارک، فرمایا بڑا ہی بابرکت مہینہ ہے۔ فرض اللہ فیہ صیامہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس رمضان کے مہینے میں اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کے اوپر روزے فرض کیے۔ رمضان میں سب سے بڑی اور عظیم عبادت جو ہم مسلمانوں پر فرض ہے وہ روزہ ہے۔ روزہ یہ بڑی عظیم عبادت ہے اور اللہ رب العالمین کو یہ عبادت بڑی پسند ہے۔ ہم سے جو پہلے لوگ تھے اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر بھی روزہ فرض کیا ہوا تھا، اور پھر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی اللہ رب العالمین نے روزہ فرض کیا، اور اس کا ذکر قرآن پاک میں یوں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، بالکل اسی طرح سے جس طرح تم سے پہلے والے لوگوں پر فرض تھے۔ اور پھر اس کا مقصد آگے بیان کیا کہ مقصد کیا تھا، ہم نے روزے کیوں فرض کیے ہیں، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ بہت بڑی عبادت ہے جو اس ماہ مقدس میں ہم مسلمان کرتے ہیں، اور کئی عبادات کو اللہ رب العالمین نے اس مہینے کے اندر اکٹھا کیا ہے۔ نماز تو آلریڈی ہے ہی کہ 5 نمازیں دن اور رات میں اللہ رب العالمین نے ہمارے پر فرض کی ہیں۔ 5 صلوات افترضہن اللہ تعالی فی اليوم واللیلہ، کہ 5 نمازیں ہیں جو مسلمانوں کے اوپر دن اور رات کے اندر فرض ہیں، ان کی ادائیگی تو ہم نے کرنی ہی کرنی ہے، وہ رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، ان کی کسی بھی صورت میں کوئی معافی نہیں ہے۔ حالات کے پیش نظر کمی کی جا سکتی ہے، تقصیر کی جا سکتی ہے، یعنی 5 تعداد ہے، رہے گی تو 5 ہی، لیکن ان کی رکعات میں کمی کی جا سکتی ہے، جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ اور قرآن پاک میں بھی قصر نماز کا باقاعدہ ذکر ہے، لیکن معافی نہیں دی۔ سفر پر ہیں، 4 رکعات والی نماز آپ 2 پڑھیں، اللہ رب العالمین کا حکم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس کی تفصیلات بیان کی ہیں۔ اگر آپ خوف میں ہیں، 1 رکعت ہی پڑھنے کا موقع ملتا ہے تب بھی پڑھیں، لیکن نماز کی معافی نہیں ہے۔ تو نماز وہ تو الحمدللہ ہم نے پڑھنی ہی پڑھنی ہے، وہ فرض ہے، اور اس کے بغیر کوئی گزارا نہیں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان اور کافر کے درمیان جو فرق کرنے والی چیز ہے وہ نماز بیان کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے بین العبد و بین الکفر، بین العبد و بین الشرک ترک الصلاۃ۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مسلمان بندے کے درمیان اور ایک کافر کے درمیان، مسلمان بندے کے درمیان اور ایک مشرک کے درمیان اگر فرق ہے تو وہ نماز کے چھوڑنے کا فرض ہے، کہ مسلمان نماز چھوڑتا نہیں ہے اور کافر نماز پڑھتا نہیں ہے۔ نماز اس کی اہمیت کے حوالے سے رمضان کے اندر انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ میں مزید اسے بیان کروں۔ تو رمضان کے مہینے میں نماز تو ہے ہی ہے، اور وہ عام حالات میں بھی ہے، عام دنوں میں بھی ہے، لیکن ایک بہت بڑی عبادت جو اس رمضان میں ہمارے پر فرض ہے وہ روزہ ہے۔ نماز کے ساتھ روزے کا بڑا گہرا ربط ہے۔
اگر کوئی بندہ 1 سال آنے کے بعد صرف رمضان کے مہینے میں وہ 30 روزے رکھ لے اور وہ یہ سمجھے کہ نماز وہ کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کی کوئی اتنی اہمیت نہیں ہے، تو ایسے بندے کے روزے اللہ رب العالمین قبول نہیں فرماتا۔ روزے کے ساتھ نماز یہ دونوں لازم ملزوم ہیں، جڑے ہوئے ہیں۔ نماز اللہ کی صدا ڈیلی کی ہے اور رمضان کا روزہ اللہ کی صدا سالانہ ہے، تو سالانہ کو ہم بجا لائیں اور نماز کو چھوڑ دیں، اللہ رب العالمین اس کو پسند نہیں کرتا۔ ہم میں سے بہت سارے احباب ایسے ہیں کہ سحری کرنے کے بعد، چونکہ گرمیوں کے یہ روزے ہوتے ہیں اور اس میں نیند کا غلبہ ہوتا ہے، رات کو دیر سے ہم سوتے ہیں، تراویح تو پڑھتے نہیں ہیں، لیکن اپنے سوشل میڈیا کی وجہ سے، اپنے موبائل سیل فون کی وجہ سے اور اپنی دیگر ایکٹیویٹی کی وجہ سے ہم رات کو لیٹ جب سوتے ہیں تو سحری کرنے کے بعد پھر اب غلبہ ہوتا ہے کہ اب چونکہ اچھا بڑا کھانا کھا لیے اور پھر اس میں ہم نے دہی کا استعمال کر لیا، لسی کا کر لیا، تو پھر کیا کرتے ہیں کہ ٹائم کے ساتھ سحری کی اور سو گئے۔ فرض نمازوں کی وہ تعداد نہیں ہوتی جس طریقے سے ہونی چاہیے۔ عام حالات میں جس طرح سے نمازی ہوتے ہیں تو رمضان کے مہینے کے اندر بھی بالکل اسی طرح سے ہوتے ہیں، تو ایسے روزے داروں کے لیے یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اگر ہم روزہ رکھیں اور فرض نماز میں شریک نہ ہوں، اللہ رب العالمین ایسی عبادت کو قبول نہیں کرتا۔ 5 نماز سب سے پہلے، 5 نمازیں سب سے پہلے، اور یاد رکھیں کہ جو بندہ رات کو سویا اور فجر کی نماز اس نے ادا نہ کی اور وہ سویا رہا یہاں تک کہ صبح ہو گئی، یعنی فجر گزر گئی، فجر کا ٹائم گزر گیا، صبح ہو گئی۔ صبح سے مراد طلوع آفتاب ہے، صبح ہو جاتی ہے، بندہ سویا ہوا ہے، طلوع آفتاب ہو چکا ہے، سورج نکل چکا ہے اور وہ ابھی بھی چارپائی کے اوپر ہے اور وہ سویا ہوا ہے، تو کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ شیطان اس سونے والے کے کان کے اندر پیشاب کرتا ہے اور بھاگ جاتا ہے، پیشاب کرتا ہے اور وہ بھاگ جاتا ہے۔ اور یہ آپ دیکھ لیں، میں تجربہ نہیں کروں گا کہ تجربہ کر کے دیکھیں، کیونکہ یہ تجربہ کرنا ہی غلط ہے، فجر کے ٹائم میں اٹھیں، لیکن جو بہت سارے لوگ ہیں جن کے ساتھ یہ واقعہ ہوتا ہے وہ خود بتلا دیتے ہیں کہ جیسے ہی طلوع آفتاب ہوئی آنکھ بھی کھل گئی، وہ اس لیے کھلی کہ شیطان نے اس کے کان میں پیشاب کی ہے۔ اب وہ بڑا خبیث ہے، وہ پہلے تھپکی دیتا رہتا ہے کہ یہ سویا رہے، یہ سویا رہے، آرام کرے، ابھی بڑا ٹائم ہے، لیکن جیسے ہی سورج نکلتا ہے وہ کان میں پیشاب کرتا ہے اور بیدار کر کے بھاگ جاتا ہے۔ تو رمضان المبارک کے مہینے میں جو ہم نے سحری کر دی، سحری کا جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے طریقہ بتلایا ہے، جو سنت سے ثابت ہے، وہ بالکل آخری وقت میں، آپ اول وقت میں افطاری نہ سحری نہ کریں، اول وقت میں اب سحری نہ کریں، بالکل آخری وقت میں کریں کہ جب اذان بالکل قریب ہو، 5 سے 7 منٹ میں انسان 1 روٹی 2 روٹی آرام سے کھا سکتا ہے، 5-7 منٹ میں، 10 منٹ میں 1 روٹی 2 روٹیاں آرام سے ہم کھا سکتے ہیں، اور اذان ہو اور اپنے کھانے پینے کو بند کریں اور وضو کر کے مسجد میں آ جائیں، تو پھر نیند کا غلبہ بھی نہیں ہوگا اور شیطان بھی ہمارے پر حملہ نہیں کرے گا۔ اب بات یہ ہے، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان میں شیطان تو چونکہ بند ہے، شیطان بند ہے تو وہ کس طریقے سے غلبہ کرتا ہے۔ 11 مہینے کے اندر شیطان جو تربیت کر رہے ہیں ہماری، وہ تربیت غالب آ جاتی ہے، کیونکہ خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑ لیتا ہے، تو 11 مہینے کی جو ہماری تربیت ہے وہ سونے والی، وہ آرام کرنے والی، تو اس کی وہ تھپکیاں، اور بعض علماء کا یہ موقف بھی ہے کہ جو اکبر شیطان یعنی بڑا شیطان ہے، لعین ابلیس، وہ بند ہوتا ہے اور اس کے باقی چیلے وہ سارے کے سارے تھپکی دینے والے وہ کھلے ہوتے ہیں۔ یہ ہمارے بعض علماء کا موقف ہے اس حوالے سے۔ تو شیطان کی پیروی نہیں کرنی، ولا تتبعوا خطوات الشیطان۔ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، مقدس مہینہ ہے، اس سے فائدہ اٹھائیں، نماز کی پابندی کریں۔ اگر 11 مہینے نہیں پڑھتے تھے تو اپنی اصلاح کریں کہ ہم نے اب سے انشاءاللہ نمازی بننا ہی بننا ہے، اور سابقہ نمازوں کی اللہ کے سامنے توبہ کریں۔ اور میں یہ مسئلہ بھی ساتھ میں واضح کرتا چلا رہا ہوں، ہمارے ہاں بعض لوگ جو ہے قضائے عمری ادا کرتے ہیں، وہ علماء کے پاس جائیں گے
اور جا کر ان سے پوچھیں گے اور وہ کہیں گے رمضان کا مہینہ آ گیا، اب آپ قضائے عمری ادا کریں۔ قضائے عمری کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، قضائے عمری کا اسلام کے ساتھ، شریعت کے ساتھ، اللہ کے نبی کے دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی قضائے عمری نہیں ہے۔ جس بندے کی نمازیں رہ چکی ہیں اور وہ اب نمازی بننا چاہتا ہے تو سابقہ کی وہ توبہ کرے کہ اللہ جو مجھ سے رہ گئی مجھے معاف کر دے، آئندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اب یہ جب قضائے عمری کا دروازہ ہم کھولتے ہیں، ہمارے مولویان کھولتے ہیں، تو پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ لوگوں کا ذہن بن جاتا ہے کہ ایک سال نہ پڑھو کوئی بات نہیں، رمضان میں ہمارے سانس چل رہے ہوں گے، قضائے عمری پڑھ لیں گے، بجلی معاف۔ یہ میں اپنے کئی خطبات کے اندر بیان کر چکا ہوں کہ ایک رات کی مخصوص عبادت یا سال میں ایک دن کی مخصوص عبادت، یہ ہم نے عیسائیوں سے، یہ ہم نے سکھوں سے لی ہے، یہ ہم نے ہندوؤں سے لی ہے۔ اسلام ڈیلی بلا رہا ہے اور ڈیلی میں بھی 5 ٹائم وہ بلا رہا ہے۔ حی علی الصلاۃ، آدھا نماز کی طرف، فی الفجر والظہر والعصر والمغرب والعشاء، حین قال المؤذن، جب 5 مرتبہ مؤذن جو ہے وہ اپنی ندا میں، اپنی آواز میں یا مسلمانوں کو وہ بلاتا ہے، حی علی الصلاۃ، آ جاؤ بھائی نماز کی طرف آؤ، حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف آؤ۔ اللہ رب العالمین نے سال میں کوئی ایک دن مقرر نہیں کیا، وہ دن میں 5 مرتبہ بلاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ دن میں 5 مرتبہ تو آئے گا، ہم 50 کے برابر تیرا ثواب لکھیں گے، اور اگر جماعت سے آئے گا تو صلاۃ الجماعت افضل من صلاۃ الفرد 27 درجہ، وفی روایت البخاری 25 درجہ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک نماز کو اگر جماعت کے ساتھ آ کر پڑھتا ہے تو تجھے 27 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ 5 پڑھ لی گویا کہ 50 پڑھ لی، اور 50 کو 27 سے بندہ ملٹیپلائی کر لے تو اسے سمجھ آ جائے گی کہ ایک دن کی 5 نمازوں کا اجر اللہ رب العالمین نے کتنا رکھا ہے۔ تو رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے، نماز کی تو پابندی کرنی ہے، اور پھر روزہ کی پابندی کریں۔ جان بوجھ کر حیلے اور بہانے کسی مسلمان کو نہیں بنانے چاہیے کہ میں کمزور ہوں، میں ناتواں ہوں، میرے اندر یہ علت ہے، میرے اندر یہ کمزوری ہے۔ الا یہ کہ کوئی شرعی اس کا عذر پایا جاتا ہے تو وہ بھی علماء سے آگے مشورہ کریں، ان سے پوچھیں کہ یہ جو میری علت میرے اندر پائی جاتی ہے، یہ عذر کیا واقعی شرعی عذر ہے؟ اور پھر وہ آپ کو حل بھی بتلائیں کہ ہاں اس کا حل بھی ہے، اگر آپ روزے نہیں رکھ سکتے اور شرعی بنیاد کے اوپر نہیں رکھ سکتے تو آپ کے اوپر پھر کتنا جرمانہ ہے، کون رکھے گا؟ ہم وہ بھی نہیں کرتے، پوچھنے کی بھی جو ہے وہ کوشش نہیں کرتے کہ ہم مسئلہ پوچھ لیں کہ اب کیا کریں۔ تو رمضان کا روزہ ہر عاقل، ہر بالغ، ہر نوجوان، ہر طاقتور، ہر صحت مند، ہر توانا، ہر مسلم، ہر مسلمہ، ہر مرد اور ہر عورت، اس کے اوپر اللہ نے فرض کیا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن میں فرما رہے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ کہ اس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے، ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، اس میں لوگوں کے لیے واضح ہدایت ہے اور ہدایت کی کافی دلیلیں۔ اور آگے میرے موضوع کے حوالہ سے فمن شہد منکم الشہر فلیصم، فرمایا جو بندہ بھی اس مہینے میں حاضر ہے اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ اور روزے کی فرضیت کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اللہ فرماتے ہیں صرف تمہارے اوپر نہیں تھے، تم سے پہلے والوں کے اوپر بھی تھے، جس طرح ان کے اوپر فرض تھے اسی طرح تمہارے اوپر ہم نے روزہ فرض کیا ہے۔ اور روزہ جس کا اجر و ثواب، اللہ اکبر، جس کی جزا کسی بشر کو نہیں بتلائی، کیا ہی کہنے۔ نماز ایک پڑھی ہے، جماعت سے پڑھی ہے، 27 ملیں گے۔ کوئی بھی عام نیکی ایک ہی ہے، الحسنۃ بعشر امثالھا، قرآن میں ذکر ہے کہ ایک نیکی 10 کے برابر ہو جائے گی۔ وہی نیکی رمضان میں کی تو 10 سے اللہ بڑھا کر
70 تک لے جاتا ہے اور 70 سے 700 گنا تک لے جاتا ہے. صدقہ خیرات. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبہ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ واللہ یضاعف لمن یشاء. 700 سے بھی بڑھا دیا. لیکن رمضان المبارک کا جو روزہ ہے، اس روزے کی جب باری آئی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے حدیث قدسی، اللہ تعالیٰ کہتا ہے الصوم لی وفی روایت الصیام لی. ایک جگہ پر واحد بولا اور ایک جگہ پر جمع بولا. الصوم لی الصیام لی، یعنی ایک روزہ اللہ کہتے ہیں میری رضا کی خاطر، یا الصیام لی بہت سارے روزے میری رضا کی خاطر جو بندہ رکھے گا انا اجزی بہ، اللہ فرماتے ہیں اس کی جزا میں ہی دوں گا. کیونکہ اس بندے نے روزہ رکھا کس کے لیے؟ میرے لیے. وہ جانے اور میں جانوں. کوئی ثواب متعین نہیں کیا. بعض روایتوں میں، بعض احادیث میں یہ بات ملتی ہے، جس طرح میں نے پچھلے جمعہ کے اندر بھی بیان کی تھی مختصراً، کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ. جس بندے نے ایک روزہ رمضان کا رکھا ہے ایمان کو دوبالا کرنے کے لیے، اپنا محاسبہ کرنے کے لیے، یہ دو کام کرنے کے لیے، جس بندے نے بھی ایک روزہ صرف رکھا ہے، من صام رمضان، رمضان کا ایک روزہ، تو غفر له ما تقدم من ذنبہ. کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی زندگی کے چھوٹے چھوٹے جتنے بھی گناہ ہیں اللہ سارے معاف کر دیتا ہے. اور ایک روایت میں صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، جس بندے نے ایک روزہ رکھا اللہ رب العالمین جہنم کی آگ کو اس کے چہرے سے 70 سال کی مسافت دور لے جاتا ہے. اتنے انعامات ہوں، پروگرس نکل رہی ہے، ایک عمل ہم کر رہے ہیں لیکن اس کا نتیجہ جو نکل رہا ہے وہ اتنا زبردست ہو کہ 70 سال کی مسافت مسلمان کے چہرے سے اللہ جہنم کی آگ کو دور لے جائے. اور ایک روایت میں یہ کہہ دیا جائے کہ تیری زندگی کے چھوٹے چھوٹے سارے گناہ معاف ہو جائیں. اور ایک حدیث میں یہ کہہ دیا جائے، اے بندے مسلمان تو نے روزہ میرے لیے رکھا، جزا میں دوں گا. اس کے باوجود اگر انسان اس رمضان کا روزہ چھوڑ دے تو پھر بد نصیب ہی ہے. کیا خیال ہے؟ اتنے انعامات. عام دنوں میں ہمارا اگر معدہ خراب ہو نا، ہمارا معدہ خراب ہو جائے، ظاہری بات ہے معدے سے اٹھنے والی ایک گیس جو ہمارے دماغ پر بھی چڑھتی ہے اور منہ کے ذریعے سے باہر بھی آتی ہے، تو کوئی ہمارا دوست، ہمارا رشتہ دار، ہمارا ہم نوالا، ہمارا ہم پیالہ، ہم مجلس، حتیٰ کہ میاں بیوی کا بھی رشتہ ہو، تو وہ سارے تھوڑا سا منہ بناتے ہیں کہ یہ کیا ہے، بیمار ہے جاؤ علاج کراؤ. لیکن کائنات کا امام نے فرمایا لا خلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک. اگر روزے دار روزہ رکھے اور خالی پیٹ ہونے کی وجہ سے اس کے معدے سے نکلنے والی جو سمیل ہوگی اس کے منہ سے نکلے گی، اللہ کے ہاں کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے. لَخَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِندَ اللَّهِ مِن رِيحِ الْمِسْكِ. تیرا خالی معدہ ہو، خالی پیٹ ہو کہ تو نے کھایا کچھ نہیں، پیا کچھ نہیں، اللہ کی رضا کے لیے اپنے معدے کو خالی رکھا ہے، اگر سمیل آ جائے اللہ کہتا ہے کہ کستوری اتنی مجھے اچھی نہیں لگتی جتنی یہ اچھی لگتی. اب بھی اگر بندہ روزہ چھوڑے تو پھر بد نصیب ہے بیچارہ. للصائم فرحتان، فرحة عند فطری وفي رواية فرحة عند افطاری وفرحة
عند لقاء ربی، روزے دار اس کے لیے دو خوشیاں ہیں، للصائم فرحتان، دو خوشیاں. کیا خوشی ہے؟ ایک دنیا میں ہے اور ایک دنیا سے جانے کے بعد ہے. فرحت عند فطری، جب بندہ سفرے پر بیٹھتا ہے نا، ڈائننگ ٹیبل، سفرے پر جب وہ بیٹھتا ہے، ڈائننگ ٹیبل پر وہ بیٹھتا ہے افطاری کرنے کے لیے، جب سارے پھل، ساری نعمتیں اللہ رب العالمین کی دی ہوئی اس کے بالکل سامنے پڑی ہوئی ہوتی ہیں، سیب بھی ہے، انار بھی ہے، انگور بھی ہے، کھجور بھی ہے، پانی بھی ہے، جوس بھی ہے، ملک شیک بھی ہے، اور بہترین قسم کا مٹن کے اس میں سے خوشبوئیں اٹھ رہی ہیں، گرم گرم روٹی ہے، گرم گرم نان ہے پڑے ہوئے، لیکن وہ ہاتھ نہیں لگا رہا. کیا کر رہا ہے؟ وہ ہاتھ نہیں لگا رہا. کیا کر رہا ہے؟ انتظار کر رہا ہے، ویٹ کر رہا ہے کس بات کا؟ کہ ابھی مسجد سے ایک ندا آئے گی، اللہ اکبر، اور جب وہ ندا آئے گی تو میں نے اس ندا پر عمل کرتے ہوئے، اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے وہ کہا کہ مغرب کے ٹائم میں افطاری کرنی ہے، وہ بیٹھا پہلے سے تھا، سفرہ لگا تھا، مال تیار تھا، کھانا تیار تھا، لیکن وہ بیٹھا ہوا ہے، اور جیسے ہی اللہ اکبر ہوتی ہے اور وہ اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے کہ ساری چیزیں اس کے سامنے پڑی ہوتی ہیں، اور پھر وہ بڑے شوق سے کھاتا ہے. کائنات کے امام نے فرمایا ایک خوشی تو اس روزے دار کو یہ مل گئی، لیکن یہ خوشی تھوڑی ہے، یہ کم ہے. یہ خوشی کیا ہے؟ یہ کم ہے، یہ کچھ بھی نہیں. سیب تو یہ عام طور پہ بھی کھاتا ہے، کیلے عام طور پہ کھاتا ہے، انگور کھاتا ہے، کھجور کھاتا ہے، مٹن بھی کھاتا رہتا ہے، یہ ہر طرح کے کھانے استعمال کرتا ہے. دل کرتا ہے تو بازار میں چلا جاتا ہے، ہوٹل میں جاتا ہے، نہیں دل کرتا اپنے گھر میں بنا کے کھا لیتا ہے. ایک خوشی تو اسے بس یہ مل گئی. لیکن فرمایا وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ، ایک خوشی اسے تب نصیب ہوگی جب یہ اپنے مالک سے ملے گا. اللہ اکبر. جب رب العالمین سے ملنا ہے نا، اے روزے دار یہ سمجھ لے کہ جب تیری ملاقات ہوگی تیرے رب کے ساتھ، اور تو اپنی زندگی میں اپنے بالغ ہونے کے بعد اپنے مرنے تک روزے رکھ کے آیا تھا، تو یاد رکھ تیرا مالک جس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، تجھے وہ کیا عطا کرے گا. تھوڑی سی مشقت ہے دنیا کی، وہ برداشت کر لیں، کوئی بات نہیں. فجر سے لے کر مغرب تک اللہ کا حکم ہے نا، ہم وہ مان لیں، کوئی بات نہیں. تھوڑی مشقت ہے، کوئی بات نہیں. بھوک ہے برداشت کر لیں، پیاس ہے برداشت کر لیں، کوئی بات نہیں. لیکن جو اس کا اجر، اس کا ثواب، اس کی جزا، مال و متاع، اللہ کی نعمتیں، اللہ کے انعامات رب کی ملاقات میں نصیب ہونے والے ہیں نا میرے بھائیو. دنیا یہ ہماری عقل معاف ہو جائے، ہم سوچ ہی نہیں سکتے کہ مالک سے جب ملاقات ہوگی تو کیا ہوگا. کیا خیال ہے؟ جنت کیا؟ جنت کا گھاس جو ہے اس کا ایک دن کا ہم اس کے بارے میں نہیں سوچ سکتے. تو اللہ کی پھر ملاقات ہے. ملاقات، اللہ کی ملاقات کے بارے میں حدیث میں ذکر ہے نا، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے. اللہ جنتیوں سے پوچھے گا کوئی چیز باقی ہے جو تمہیں نہ ملی ہو؟ مالک سب کچھ مل گیا، سب کچھ مل گیا. جنت مل گئی، باغات مل گئی، پانی مل گیا، شہد مل گیا، شراب مل گئی، دودھ مل گیا، ساری نہریں مل گئی. کوئی چیز باقی ہے؟ لا یا ربی، سب کچھ مل گیا، کوئی باقی نہیں. اللہ اکبر. اللہ رب العالمین کہے گا کہ ہاں ابھی باقی ہے. اور وہ باقی کیا ہے؟ رب ذوالجلال کی ملاقات ان جنتیوں سے کہ اللہ اس دن اپنا دیدار کروائے گا اور لوگ حیران ہو جائیں گے. اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کے بارے میں فرمایا انکم سترون ربکم کما ترون ھذا القبر،
چاند کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کائنات کے امام نے کہا تھا جس طرح یہ چاند تم دیکھ رہے ہو اسی طرح سے عنقریب تم اپنے رب کو بھی دیکھو گے. لا تدامون فی رؤیاتہ، اللہ کو دیکھنے میں کوئی چیز حائل نہیں ہوگی، اللہ کا دیدار ہوگا. اللہ ہم سب کو نصیب فرما دے. احباب گرامی، یہ چھوٹے چھوٹے عمل ہیں، کوئی اتنا بڑا عمل نہیں ہے. 5 وقت کی نماز یہ کوئی بہت بڑا عمل نہیں ہے کہ جس کے لیے ہم پریشان ہو رہے ہیں کہ 5 ٹائم ہمیں بلا لیا. اور رمضان کا روزہ عظیم عبادت، اللہ کی یاد اور پھر تقوی سے بھرپور روزہ. اس کا مقصد ہی صرف یہی ہے کہ تقوی انسان کے اندر آ جائے، انسان کے اندر تقوی پیدا ہو، ڈر پیدا ہو، اللہ کا خوف پیدا ہو. صرف یہ ایک وجہ ہے کہ جس کے سبب سے اللہ رب العالمین نے روزہ مسلمان کے اوپر فرض کیا ہے. تقوی کیا ہے؟ تقوی یہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کے اوپر معمور کر لینا، اللہ کے اوامر ان پر عمل کرنا اور جو نواہی ہیں ان سے بچ جانا. یعنی جو اللہ نے احکامات دیے ہیں ان پر عمل پیرا ہو جائے، جس چیز سے منع کیا ہے اس سے رک جائے، یہ تقوی ہے. روزے کے اندر تقوی کہاں پایا جاتا ہے؟ میں نے چند خطبات پہلے جو ہے یہ ذکر کیا تھا کہ تقوی کی ایک تعریف یہ ہے کہ حلال جو اللہ نے آپ کے اوپر حلال کر دیے، جو چیزیں آپ پر حلال کر دی آپ ان کا بھی استعمال بقدر ضرورت کرتے ہیں، بقدر ضرورت. میرے بہت سارے دوستوں کو یاد ہوگا کہ میں نے اپنے خطبہ کے اندر ہی کہا تھا کہ تقوی ایک یہ بھی ہے کہ آپ حلال کو بقدر ضرورت استعمال کرتے ہیں اور حرام کے قریب بھی نہیں جاتے. یہ بھی ایک تقوی ہے. تو وہ تقوی اس روزے میں پایا جاتا ہے، وہ تقوی اس روزے میں پایا جاتا ہے. مثال کے طور پر پانی پینا حلال ہے. پانی پینا کیا ہے؟ حلال ہے. دودھ پینا بھی کیا ہے؟ حلال ہے. روٹی کھانا بھی کیا ہے؟ حلال ہے. کھانا اور پینا یہ آپ کے لیے حلال ہے. اور اپنی ہی بیوی کے پاس جانا یہ بھی کیا ہے؟ حلال ہے. اپنی بیوی کے پاس جانا کیا ہے؟ حلال ہے. لیکن آپ روزے کی حالت میں نہ بیوی کے پاس جاتے ہیں، نہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں. یہ ہے اللہ رب العالمین کا مقصد کہ اس بندے کے اندر تقوی پیدا ہو جائے. حلال ہے لیکن آپ استعمال نہیں کر رہے، اس لیے کہ اللہ کا حکم آیا ہوا ہے کہ نہیں بھائی اتنے ٹائم نہیں، مغرب کے بعد کھاؤ پیو، مغرب کے بعد کھاؤ پیو، لیکن اس ٹائم میں نہیں. یعنی حلال ہے لیکن آپ اسے استعمال نہیں کر رہے. یہ تقوی ہے، یہ تقوی ہے. اور پھر جب تقوی پیدا ہوتا ہے انسان میں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ انسان ایمانی طور پر مضبوط ہوتا ہے، ایمان اس کے اندر گھس جاتا ہے اور پھر وہ قیامت کی، آخرت کی اس کی تیاری کرتا ہے، اس میں لگا رہتا ہے. جب تقوی پیدا ہوتا ہے تو پھر کوئی بھی مسلمان نماز سے پیچھے نہیں رہتا. نماز وہ پڑھتا ہے آگے، وہ جس حالت میں بھی ہو وہ نماز پڑھتا ہی پڑھتا ہے. تو میرے بھائیوں، رمضان المبارک کا بہترین عمل جو اللہ نے ہمارے اوپر فرض کیا ہے نا وہ روزہ ہے. روزہ رکھیں، سحری افطاری کا انتظام کریں. اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے تسحروا فإن فی السحور برکہ، کہ سحری لازم کر لو اس لیے کہ اللہ نے اس کے اندر برکت رکھی. اللہ نے اس میں کیا رکھی؟ برکت رکھی. سحری لازمی کرو اور پھر افطاری کرو. افطاری کا جو ٹائم ہے وہ جتنا جلدی ہو سکے اول وقت میں اذان ہو اور افطاری ہو جائے. ہم میں سے بعض لوگ اس طرح کے بھی ہیں جو یہ دیکھتے ہیں کہ میری مسجد کی اذان آئی ہے یا فلاں مسجد کی اذان ہے. یہ غلط ہے میرے بھائی، یہ غلط ہے. مسجد مسجد ہی ہے. کیا خیال ہے؟ مسجد مسجد ہی ہوتی ہے. آپ نے اپنی اپنی سوچ جو ہے وہ بدل لی کہ یہ میری مسجد ہے اور یہ تیری مسجد ہے اور یہ اس کی مسجد. مسجد اللہ کا گھر ہے. اذان آئے افطاری کرو، افطاری کریں. لیٹ افطاری کرنا یہ مسلمانوں کا شیبہ نہیں ہے
کہ انتظار کرتا رہے، بیٹھا رہے، جلدی کرو، اللہ کے نبی کا باقاعدہ حکم ہے۔ اور پھر افطاری صرف خود ہی نہیں کرنی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک عمل یہ بھی سکھایا کہ آپ اپنی افطاری کریں، اپنی افطاری کے ساتھ دوسرے کی افطاری کا بھی اہتمام کریں۔ من فطر صائما، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کسی بندے نے کسی روزے دار کا روزہ افطار کروایا تو جتنا اللہ روزے دار کو اجر دے گا اتنا کروانے والے کو بھی اجر دے گا۔ کتنا بڑا موقع ہے۔ اور میں یہ بات کہوں گا، یہ بات لکھ لیں، دل کی تختی پر لکھ لیں، نقش کر لیں۔ ایک اللہ کے نبی کی حدیث ہے، لا یأکل طعامک الا تقی، اس پہ ہم سارے فیل ہو جائیں گے۔ لا یأکل طعامک الا تقی، فرمایا تمہارا کھانا متقی آدمی صرف کھائے۔ کون کھائے؟ متقی آدمی۔ یہ جو ہم 200 400 600 800 بندے اکٹھے کر لیتے ہیں نا، اور کیا ہوتا ہے کہ ہم افطاری کروانے لگے ہیں۔ افطاری میں کون آیا ہوا ہے؟ 80% وہ لوگ ہیں جو روزہ خور ہیں۔ 80% روزہ خور ہوتے ہیں، روزہ نہیں رکھتے۔ کیوں؟ کسی کی وجہ جاب ہے، کسی کی وجہ کوئی ڈیوٹی ہے، کسی کی وجہ کوئی اس کی اپنی ذاتی علت ہے، شرعی علت نہیں، ذاتی علت، اس لیے میں نے بولا ہے کوئی ذاتی علت کی بنا پر نہیں رکھتا۔ تو ہم ان لوگوں کو جو اکٹھا کرتے ہیں یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ آپ جو افطاری کروانا چاہتے ہیں اس کے پیسے اکٹھے کریں اور نمازی بندے کو ڈھونڈیں کہ نمازی بندہ، اللہ سے ڈرنے والا بندہ، سوال نہ کرنے والا بندہ، کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانے والا بندہ، اپنے مال کو اس کے گھر میں پہنچا کر آئیں، بھلے راشن دے کر آئیں، بھلے پیسے دے کر آئیں، کہ آپ کے پیسے سے، آپ کے روپیے سے وہ افطاری کریں۔ بہتر ہے کہ وہ اکیلا گھر میں افطاری کر لے، بہتر ہے اس عمل سے کہ آپ نے 2 4 600 کا مجمع لگانا ہے اور واہ واہ کروانی ہے کہ جناب میں نے افطاری کروائی ہے۔ یہ طریقہ چھوڑ دیں۔ اللہ کو دکھلاوے کی کوئی عبادت پسند نہیں، کوئی عبادت دکھلاوے کی پسند ہی نہیں ہے۔ اور بلکہ حدیث میں ہے، کائنات کے امام نے فرمایا قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس بندے سے کہے گا تو نے چونکہ روزہ رکھا تھا اس کو دکھانے کے لیے، میں اپنے پہ لے لیتا ہوں کہ تم نے بیان کیا تھا صرف اپنے نام اور شہرت کے لیے، جس کے لیے تو نے بیان کیا تھا نا، جا اس سے اجر لے لے۔ اگر میرا بیان صرف آپ کو دکھلانا ہے یا اپنا علم جھاڑنا ہے تو یاد رکھیں قیامت کے روز مجھے اس کا بدلہ کوئی بھی نہیں دے سکتا، کوئی مجھے بدلہ نہیں اس کا دے سکتا، اگر میں صرف اس نیت سے کرتا ہوں کہ میرا نام پیدا ہو جائے، شہرت پیدا ہو جائے۔ اسی طرح روزے دار کو لے لو، نمازی کو لے لو، خیرات کرنے والے، صدقہ کرنے والے، زکوٰۃ نکالنے والے کو لے لے، اگر ہم لوگوں کے دکھلاوے کے لیے عمل کرتے ہیں تو قیامت کے دن اللہ کہے گا اجر انہی سے لے لو جس کے لیے تو نے عمل کیا تھا، اور وہ کچھ دے نہیں سکتا۔ لا تزر وازرۃ وزر اخری، وہاں کوئی کسی ایک کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اس دن تو ہر ایک کو نفس و نفسی ہوگی، مجھے اپنی جان کی فکر ہوگی کہ اللہ مجھے میری جان بخش دے، تو میں کسی کے دوسرے کے کیسے کام آؤں گا۔ تو اخلاص کے ساتھ میرے بھائیوں اپنی افطاری کا بھی اہتمام کریں، اور اخلاص کے ساتھ ہی اپنے آس پڑوس گوانڈ جو ساتھ ساتھ آپ کے رہتے ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں، بھلے وہ دور رہیں، رشتہ دار ہیں، وہاں تک آپ پہنچائیں، یہ آپ کی ڈیوٹی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ذو الجلال صحیح معنوں میں دین اسلام پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس ماحول اور معاشرے میں رہتے ہیں اپنے اندر ایثار، احساس اور قربانی دینے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ